السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ چینل کیوں شروع کیا۔ دوستو، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت سے پہلے مسلمانوں پر ایسی ایسی مصیبتیں آئیں گی اور کافر لوگ انہیں اتنا زیادہ پریشان کریں گے کہ مسلمان آسمانوں کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ سے رو رو کر دعائیں کریں گے کہ یا اللہ، آپ کی مدد کب آئے گی؟ ہم مسلمان اتنی مصیبتیں کب تک جھیلیں گے؟ دوستو، ہمارے نبی نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اے مسلمانوں، اگر تم اللہ کو اپنا خدا مانو گے اور مجھے اپنا نبی مانو گے تو مصیبتیں جھیلنے کے لیے تیار رہنا، کیونکہ پھر تمہارے اوپر مصیبتیں ایسی تیزی سے آئیں گی کہ جیسے پہاڑ کے اوپر سے چٹان نیچے زمین کی طرف تیزی سے گرتی ہے۔ دوستو، آج دنیا کے حالات دیکھو کہ ہر طرف مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں۔ مسلمانوں کے لیے ایسے حالات بنائے جا رہے ہیں کہ بے گناہ مسلمانوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ فلسطین کے اندر ہمارے لاکھوں مسلمان جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ کھانے کے ایک ایک دانے کو ترستے ہیں۔ ان کو جو کھانا دیا جاتا ہے تو یہودی پولیس والے ان کے سامنے ہی اس کھانے میں تھوک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر زندہ رہنا ہے تو اس کھانے کو کھا لینا، ورنہ یہیں جیل میں پڑے پڑے مر جاؤ۔ فلسطین کے ایک رپورٹ کے مطابق ہماری لاکھوں مسلم بہنوں کو یہودیوں نے بہت سی اندھیر کوٹھریوں میں ڈال رکھا ہے، اور وہ روزانہ ان پاکیزہ بہنوں کی عزت لوٹتے ہیں اور ان کے ساتھ زنا کرتے ہیں، اور وہ بیچاری ہماری معصوم بہنیں ان اندھیر کوٹھریوں میں خون کے آنسو روتی ہیں، کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں۔ دوستو، جس دن میں نے یہ چینل شروع کیا تھا تو میں نے پہلے مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھی تھی اور اللہ کے سامنے روتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، میں تیرا ایک کمزور بندہ ہوں، تو طاقتور ہے، میں کچھ نہیں جانتا، تو سب کچھ جانتا ہے۔ یا اللہ، مسلمانوں کو تکلیف میں دیکھ کر بہت دل دکھتا ہے، اور اپنی پاکیزہ مسلم بہنوں کو یہودیوں کی جیلوں میں دیکھ کر دل چیر جاتا ہے۔ اس لیے یا اللہ، میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا اسلام کیا ہے، مسلمان ہونے پر کیسی کیسی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، ہماری مسلم بہنوں نے ہم تک دین پہنچانے میں کیسے کیسے درد جھیلے ہیں۔ یا اللہ، میں مسلمانوں کو دکھلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے رسول کو، حضرت زینب کو اسلام کی خاطر کیسے شہید کیا گیا تھا، اور ساری زندگی ہمارے رسول کی بیٹیوں نے کیسے کیسے دکھ درد جھیلے تھے۔ یا اللہ، میں یہ چینل شروع کرنے جا رہا ہوں، آپ میرے قلم میں اتنی طاقت دینا اور میرے الفاظوں میں وہ اثر دینا کہ میں مسلمانوں کو بتلا سکوں کہ اسلام مذہب کیا ہے اور اس کی خاطر ہمارے بڑوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں۔ اے مسلمانوں، تم نماز چھوڑتے ہو، تم روزہ نہیں رکھتے ہو، تم زنا کرتے ہو، تم معصوم لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسا کر انہیں اپنی شہوت کا شکار بناتے ہو اور ان کے ساتھ گندے کام کرتے ہو۔ اے مسلمانوں، کیا تمہیں ایسا بنانے کے لیے ہمارے رسول نے مصیبتیں جھیلی تھی؟ اے مسلمانوں، کیا تمہیں ایسے گندے کام کرنے کے لیے ہمارے رسول کی بیٹی کو شہید ہونا پڑا تھا؟ اے مسلمانوں، اگر تمہیں اپنے گناہوں سے فرصت ملے تو ذرا مدینہ کی گلیوں میں جا کر دیکھو تو تمہیں آج بھی اس رسول کی رونے کی آواز سنائی دے گی۔ تمہیں مدینہ کی زمین بتائے گی کہ دوپہر کی تیز دھوپ ہوتی تھی اور ہمارا رسول یہاں پر بیٹھ کر اللہ سے رو رو کر دعائیں کر رہا ہوتا تھا کہ اے اللہ، میری امت کی حفاظت فرمانا۔ اے مسلمانوں، تم کیسے بے وفا ہو کہ اپنے رسول کی بھی تکلیفوں کو بھلا دیا۔ تم نماز نہیں پڑھتے ہو اور اللہ کو ناراض کرتے ہو، تم کیسے سچے مسلمان ہو؟ دوستو، آؤ آج ہم سب مل کر اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور ایسی زندگی گزاریں کہ جس سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے۔ اسی لیے دوستو، میں روزانہ آپ کی خاطر عربی کی بڑی بڑی کتابوں سے ایسے ایسے واقعات ڈھونڈ کر لاتا ہوں کہ جو آپ کے دلوں کو چھو جائے اور آپ کو ایک پکا سچا مسلمان بننے پر مجبور کر دیں، تاکہ آپ کے لیے بھی صحابہ اکرام کی طرح مصیبتوں کو برداشت کرنا آسان ہو جائے۔ آپ کو بھی معلوم ہو جائے کہ جب ہمارے رسول نے اتنی مصیبتیں جھیلی تو ہماری کیا حیثیت ہے۔ جب ہمارے رسول کی بیٹیوں تک کو شہید کر دیا گیا
تو ہماری کیا حیثیت ہے جب ہمارے رسول کے صحابہ اکرام کو مکہ کی گلیوں میں رسی باندھ کر گھسیٹا گیا تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ دوستو، اللہ نے قرآن کے 21ویں پارے میں فرمایا ہے کہ اے مسلمانوں، تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں زندگی میں آزمایا نہیں جائے گا؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ میں دنیا میں بھیج کر تمہارے اوپر مصیبتیں بھیجوں گا اور تمہیں آزماؤں گا کہ تم سچے مسلمان ہو یا نہیں۔ تو دوستو، حالات سے پریشان نہ ہو۔ مصیبتیں ہر زمانے میں مسلمانوں پر آتی رہی ہیں، اور اللہ نے قرآن کے 9ویں پارے میں فرمایا ہے کہ یہ زمین میری ہے اور میں یہاں ظالموں کی زیادہ دن حکومت نہیں رہنے دیتا۔ تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مسلمان اپنی زندگیوں کی اصلاح کریں، خود کو اللہ و رسول کی بتائی گئی زندگی کے مطابق بنائیں، اور اپنے اندر اللہ و رسول سے محبت پیدا کریں، ان کا ذکر کریں، ان کی باتیں سنیں، تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہوتا رہے۔ اے دوستو، اگر آپ کا بھی میرے چینل سے جڑنے کا یہی مقصد ہے تو میں آپ کو دل سے مبارکباد دیتا ہوں، لیکن اگر آپ کا یہ مقصد نہیں ہے تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے میرے چینل کو چھوڑ کر چلے جائیے، مجھے انسبسکرائب کر دیجئے، کیونکہ میں نے یہ چینل اللہ و رسول کی خاطر بنایا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے چینل کو ایسے لوگ سبسکرائب کریں کہ جنہیں ہمارے رسول سے محبت ہی نہ ہو۔ میں تو چاہتا ہوں کہ لوگوں کو خبر دوں کہ ہمارا رسول کیسا تھا، ہمارے صحابہ اکرام کیسے تھے، ہمارے رسول کی بیٹیاں کیسی تھیں، ہمارے رسول نے ہماری خاطر کتنی قربانیاں دی ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں سچا پکا مسلمان بنا دے۔ السلام علیکم۔